لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو کالذین، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ کیا. اب دیکھیے کنٹینیوسلی کئی بار بتایا جا رہا ہے، ایسا نہیں کہ ایک دفعہ بتا دیا. بیکاز اللہ نوز کہ ہم یہ کریں گے، اور جب تک قرآن کھول کے نہیں پڑھیں گے یہ ہم کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. اندھا دھن بس کسی کو فالو کر رہے ہیں اور آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو ڈیفیم کر رہے ہیں. اور نہ تم ہو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ کیا، واختلف اور اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد جو آ گئی ان کے پاس روشن نشانیاں. اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ کیا یعنی باہم اختلاف کیا، اس کے بعد جب آ گئی ان کے پاس روشن نشانیاں، یعنی یہود اور نصارہ ان کے پاس جب آ گئی ان کے پاس روشن نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلیئر باتیں آ گئی، بٹ سٹل ان لوگوں نے اختلاف کیا. وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کس کے لیے؟ تفرقہ کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور یہود کے اوپر کیسا عذاب آیا وہ ہم پہلے بھی لے چکے. اللہ تعالیٰ کا جو ہے غضب ہوا، عذاب آیا، کس طرح لوگ مسلط ہوئے. وی نو دیٹ رائٹ. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہاں وارن کر رہے ہیں. یوم تبیض، جس دن سفید ہوں گے، وجوہ، کچھ چہرے، وتسود، اور سیاہ ہوں گے، وجوہ، کچھ چہرے. قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی کچھ وائٹ اینڈ برائٹ ہوں گے، کچھ ڈارک ہوں گے، کالے ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ، تو لیکن وہ لوگ، اسودت، سیاہ ہوں گے، وجوہہم، چہرے ان کے، ان سے کیا کہا جائے گا؟ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا کفر کیا تم نے بعد اپنے ایمان کے؟ یعنی ایمان پر پیدا ہونا یا ایمان پر ایک بار ہونا یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ قیامت کے دن یا آخرت میں کوئی عذاب نہ ہو. کچھ برائٹ ہوں گے، کچھ ڈارک ہوں گے. جو سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے ان کے چہرے، وہ کون لوگ تھے؟ ایمان کے بعد کفر کرنے والے. Now we have to check ourselves. ہمارا بھی ایمان بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے، کس کو ہم فالو کرتے ہیں، کہاں ہم جا رہے ہیں، کس
کی پیروی کر رہے ہیں، کس کے پیچھے اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں؟ جب ایمان کے ٹریک سے باہر نکل رہے تو کیا ہم واپس اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں؟ ان سے کہا جائے گا فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے رہے۔ یہاں پر ڈفرنٹ چیزیں ہیں۔ دیکھیے آپ اگر ہم دیکھیں گے تو کفر میں ایک تو اہل کتاب کی پیروی کرنا آ گیا، دوسرا جو ہے تفرقہ بازی کرنا آ گیا، اس کو بھی کفر کہا گیا نا پچھلی آیتوں میں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے چکھو عذاب کو، یہ اختلاف کی وجہ سے، یہ ان کو فالو کرنے کی وجہ سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ روشن چہرے والوں سے مراد اہل سنت الجماعت ہے، اور سیاہ چہرے والوں سے مراد اہل بدعت ہے، اور امت میں تفریق پیدا کرنے والے ہیں۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اس آیت کے ایکسپلینیشن میں اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ کہا، کیا کہا کہ جو قرآن اور سنت کو پکڑنے والے ہیں وہ روشن چہرے والے ہیں، جو بدعات میں پڑنے والے اور امت میں تفرقہ ڈالنے والے ہیں ان کے سیاہ چہرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن روشن چہروں والوں میں سے بنا لے، آمین۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ، اور لیکن وہ لوگ سفید یا روشن ہوئے، وجوہہم چہرے ان کو، ففی رحمت اللہ، تو رحمت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی۔ اور رحمت کیا ہے؟ جنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو انتی رحمتی کہا۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ آیات ہے اللہ تعالیٰ کی، نتلوہا، ہم پڑھ رہے ہیں ان کو، علیکا، آپ پر، بالحق، ساتھ حق کے، وما اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ، یریدو، ارادہ رکھتا ہے، ظلمن، ظلم کا، للعالمین، جہاں والوں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات حق کے ساتھ بتائی جا رہی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی گڑی ہوئی بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں ارادہ رکھتے کہ وہ ظلم کرے تمام جہاں والوں پر۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے وہ صحیح راستہ ہے، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں، ظلم نہیں کریں گے۔ اگر کوئی اللہ کی رحمت کا مستحق ہے تو وہ جنت میں جائے گا، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا مستحق نہیں ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، انصاف ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور طرف اللہ کے لوٹائے جائیں گے تمام کام، یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو یہ جھگڑے کیوں، یہ اختلاف کیوں؟ اور وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اللہ کی طرف تمام جو ہے معاملے لوٹائے جائیں گے۔ اور پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے، تو پھر دنیا میں ہم کیوں فیصلے کر رہے ہیں؟ تو اس بادشاہ کے اوپر ہم فیصلے چھوڑ دیتے ہیں۔ جتنا دنیا میں ہم خود کو پروف کرنے کی کوشش کریں گے اتنا ہم اپنے مقصد سے ہٹتے رہیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف معاملے لوٹائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بس عمل کرتے جانا ہے اور فیصلہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ اور تمہارا کام کیا ہے؟ اختلاف کو چھوڑ کر، جھگڑوں کو چھوڑ کر، معاملوں کو اللہ پر چھوڑ کر تمہارا کام کیا ہے؟ فوکس آن یور مشن۔ یور مشن از کنتم خیر امت، ہو تم بہترین امت، اخرجت، نکالی گئی، للناس، لوگوں کے لیے۔ تمہارا کام ہے لوگوں کے لیے کام کرو۔ یہ پرپس آف یور لائف از، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ اللہ نے ہمیں امت محمدی، امت وسط بنایا ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے، سمجھا ہے کہ تمہارا پرپس آف لائف کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو نیکی کا، وتنہون عن المنکر، اور تم روکتے ہو برائی سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر۔ ہم کو خود کو نیکی کیا ہے پتہ چلے گا تو ہم نیکی کا حکم دیں گے نا۔ ہم کو خود کو پتہ چلے گا کہ برائی کیا ہے تو ہم برائی سے روکیں گے نا۔ اور پہلے خود اللہ پر ایمان لے کر آئیں گے تو
ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں گے نا، جسے پہلے بھی بتایا گیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسپانسبلٹی دی ہے، ذمہ داری دی ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہارا یہ کام ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں؟ اور اگر نیکی کی طرف نہیں بلائیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے تو اس کا کیا رزلٹ ہے، وہ بھی ہم حدیث کے حوالے سے لے چکے ہیں۔ وَلَوْ آمَنَ، اگر وہ ایمان لاتے، کون؟ اہل الکتاب، اہل کتاب، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے۔ یعنی یہ رسپانسبلٹی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری اہل کتاب کو دی گئی، لیکن وہ اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کیے، اپنے ایمان سے بھٹک گئے۔ اگر وہ اپنی رسپانسبلٹی پوری کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون، ان میں سے بعض مومن ہیں، کچھ ایسے نہیں کہ ہر کوئی ان میں سے بھٹکنے والا یا ایمان نہ لانے والا تھا، ان میں سے کچھ ایمان لائے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حبشہ کا بادشاہ نجاشی، کچھ ان میں سے ایمان لائے، لیکن وَأَكْثَرُهُمْ، اور اکثر ان میں سے الفاسقون، فاسق ہے۔ اور فاسق کیا ہے؟ حدوں کو توڑنے والے، اور خاص طور سے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ، ہرگز نہیں وہ نقصان دیں گے تم کو، الا اذى، مگر اذیت۔ یعنی جو وہ نقصان دیں گے صرف اذیت ہوگی۔ اذیت کیا ہے؟ ہلکی تکلیف۔ اس زمانے میں بھی لیجئے، اس زمانے میں بھی لیجئے۔ اس زمانے میں بھی یہود کیا تھے؟ وہ مالدار تھے، پڑھے لکھے تھے، اکانومی کو کنٹرول کرتے تھے، جنگی ماہر تھے، بڑے بڑے قلعوں میں رہتے تھے۔ مسلمان تھوڑے تھے، لیکن ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی، اس لیے وہ لوگ ڈرتے تھے۔ کچھ نہیں بگاڑ پائے یہود، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ پائے؟ صحابہ کرام کا کچھ بگاڑ پائے؟ پیسہ نہیں تھا، پاور نہیں تھا، بٹ اسٹل کچھ نہیں کر پائے۔ آج ہمارے پاس پیسہ ہے، پاور ہے، بٹ ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے اوپر غالب ہے۔ سوچنا ہے ان تمام چیزوں کے اوپر۔ وَإِنْ، اور اگر یقاتلوکم، وہ جنگ کریں گے تم سے، یولوکم، وہ پھیر دیں گے تم سے، الادبار، پیٹھیں، ثم لا ینصرون، پھر نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ آپ دیکھیے یہود کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ جو جنگیں اگر آپ نے سیرت پڑھی ہوگی، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، سب میں خلا بند ہو گئے، فیس بھی نہیں کیا، پیٹ پھیر کر چلے گئے۔ یہ سنو تو ان کی تو بات ہی وہ تھی، وہ کیوں ڈرتے تھے؟ پیسہ ہونے کے باوجود، پاور ہونے کے باوجود، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، بیکاز دے نیو کہ وہ غلط ہے۔ اور ان کے ان حرکتوں کی وجہ سے ضربت علیہم الذلہ، مار دی گئی ان پر ذلت، اینما ثقفوا، جہاں کہیں وہ پائے گئے، تو جہاں کہیں وہ پائے گئے ان کے اوپر ذلت ماری گئی۔ اور اس کے ڈیٹیلز ہم پہلے بھی لے چکے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا، ذلت ماری گئی، کیسے وہ جو ہے بھٹکے بھٹکے پھرے۔ الا بحبل من اللہ، مگر ساتھ رسی کے اللہ کی طرف سے، وحبل من الناس، اور رسی کے لوگوں کی طرف سے۔ یعنی اللہ کی رسی کی طرف سے، یعنی اللہ کے حکم پر عمل کر کے۔ یعنی اسلامک اسٹیٹس میں نان مسلمز تھے یا پھر جو یہود تھے، وہ لوگ جزیہ پے کر کے مسلم گورنمنٹ کے انڈر سرنڈر کر کے وہ امن سے رہے، یا پھر حبل من الناس یعنی امن کے معاہدے لوگوں کے ساتھ، پیس ٹریٹیز کے ساتھ وہ جو ہے امن سے رہے، ادروائز بہت مارے پیٹے گئے۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور لوٹے غضب کے ساتھ اللہ کی۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ماری گئی ان کے اوپر محتاجی۔ اور یہ کیسی ہوئی ہم فرسٹ پارے میں ڈیٹیلز میں ہم لے چکے تھے کہ ڈفرنٹ ایئرز میں کرسچنز نے ان کے اوپر کیا کیا کیا، وہ کافی ڈیٹیل میں ہم لے چکے۔ ذالک بانہم، یہ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ کانو تھے وہ یکفرون، کفر کرتے بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات۔
اب آپ دیکھیے کہ ان کا کیا رزلٹ ہوا، کیا ان کا معاملہ ہوا، یہ سب ہمارے سامنے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ، اس سے پہلے، اس کے بعد۔ کیوں ہوا؟ اللہ کی آیات کا کفر کرتے۔ وہ تو ہم ہسٹری میں پڑھے، لیکن اپنی ہسٹری کا بھی دیکھیے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے کیسا عذاب مسلمانوں کے اوپر آ رہا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور وہ قتل کرتے نبیوں کا نا حق۔ اس زمانے میں نبیوں کا قتل ہوتا رہا، آج اسکالرس کا قتل ہوتا رہا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ بوجہ اس کے جو انہوں نے نافرمانی کی اور تھے وہ حد سے بڑھ جاتے۔ حد سے بڑھنا، حد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات حدود ہے، قرآن کے حدود کو کراس کیے، حد سے بڑھ گئے، سنت کے حدود کو کراس کیے، حد سے بڑھ گئے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محتاجی، ذلت، غضب، عذاب۔ I will not say anything more than this۔ آنکھ کھولنا ہے یہاں پر۔ لیسوا سواء، نہیں ہے وہ برابر، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، امتن، ایک جماعت، قائم ہے، یتلون آیات اللہ، وہ تلاوت کرتے ہیں آیات کی، اللہ تعالیٰ کی، آناء، گھڑیوں میں، اللیل، رات کے، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ برابر نہیں ہے، جو کچھ کھڑے ہوتے ہیں، قائم ہوتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں کیا؟ اللہ کی آیات۔ کئی ایسے اہل کتاب تھے جو اللہ کی آیات کو پڑھتے رات کی گھڑیوں میں اور اللہ کا سجدہ کرتے۔ اس کے بعد کیا کرتے؟ یعنی جب تورات پڑھتے، اس کے بعد ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، حق ہے، تو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا؟ یؤمنون باللہ، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وَيَأْمُرُونَ، اور وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروف، نیکی کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ روکتے ہیں برائی سے، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ جلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں یا نیکی میں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ صالح میں سے ہے یا صالحین میں سے ہیں۔ اب دیکھیے یہ یہود کے تو یہ چالیں ہیں، ان کی ٹریڈز، ان کا سب کچھ بتایا جا رہا ہے، لیکن یہود میں بفور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آفٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایٹ دا ٹائم آف آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آئے وہ تورات بالکل پڑھتے، اس پہ عمل کرتے، راتوں کو سجدہ کرتے اور نیکی کا حکم دیتے، برائیوں سے روکتے اور نیکیوں میں جلدی جلدی کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ صالح لوگوں میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جو تھے وہ بھی اسی طرح پڑھتے، عبادت کرتے، اور جب ان کے سامنے حق آئی تو جیسے کئی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ تھے، ویسے صحابی کیا کرے؟ ایمان لے کر آئے، اور قرآن کے اوپر پھر وہ ایمان لے کر آئے۔ یس، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ صالح لوگوں میں سے۔ یہ ہم کو کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں یو آلسو ڈو دا سیم۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھو، اللہ پہ ایمان لے کر آؤ، آخرت پر ایمان لے کر آؤ، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، نیکیوں میں پہل کرو، جلدی کرو، تو پھر تم بھی ان کی طرح صالح لوگوں میں سے ہو سکتے ہو۔ وما یفعلوا من خیر، اور جو وہ کریں گے نیکی میں سے، فلن یکفروہ، تو ہرگز نہیں وہ ناشکری کیے جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ کوئی اگر یہودی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہودی ہی مر گیا، لیکن وہ نیکی کرتا رہا، تو اس کی نیکی کی ناشکری نہیں کی جائے گی۔ یعنی اب یہاں پر کوئی یہودی پیدا ہوا لیکن بعد میں اس کے سامنے حق آیا اور وہ جو ہے ایمان لے کر آیا، تو پھر اس کی جو نیکی ہے اس کی بے قدری نہیں کی جائے گی۔ تو ہم اگر مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو یہ پریویلیج سمجھ کے اپنے آپ کے لیے جنت ہے یہ مت سمجھو۔ نیکی کرنے والے کے لیے جنت ہے، نیکی کرنے والے کے لیے مقام ہے، چاہے اس کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے تقوی والوں کو۔ اور تقوی کہاں ہے؟ تقوی ہاں ہونا، دل کی طرف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو ہم آؤٹ ورڈلی کچھ بھی کریں لیکن تقوی کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وی کی ناٹ کمنٹ آن اینی بڈی کہ وہ تو ایسا ہے، وہ تو فلاں ہے۔ Who knows کہ کس کا تقوی کیا لیول کا ہے؟ We don't have any right کہ ہم کسی کے اوپر کچھ کمنٹ کریں یا اس کے بارے میں کچھ بولے، کیونکہ ہر ایک انسان کا تقوی دل میں ہے اور
واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے تقوی کرنے والوں کو۔ اور ایک چیز یہاں پر ہے دیکھیے کہ یسارعون فی الخیرات، جلدی جلدی نیکیوں میں کرنا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے، کہ سر ہلنے لگے، یا غفلت کی حالت میں موت آ جائے، یا حرکت کو روک دینے والی بیماری آ جائے، یا نا امید کرنے والی تقدیر آ جائے، نیک عمل کر لو۔ نہیں، وی ڈونٹ نو نیکسٹ ٹائم، نیکسٹ مومنٹ کیا ہونے والا ہے، تو نیک عمل کر لو۔ حدیث میں آتا ہے فتنوں کے ڈر سے جلدی جلدی نیکی کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ریٹائرڈ ہونے کے لیے ویٹ کرتے ہیں، یا فلانے وقت کے لیے ویٹ کرتے ہیں۔ نو، وی ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ فار اینی ٹائم، جلدی جلدی نیکیاں کرنا ہے، کیونکہ کب ہمارے حالات بدل جائے وی ڈونٹ نو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب کفر انکار ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار ہے، جس میں کئی چیزیں آ گئی آج کے لیسن میں، صرف آج کا لیسن، ویسے تو یہ بہت واسٹ کانٹیکسٹ میں ہے، بٹ آج جو ہم آج کے لیسن میں پڑھے، اہل کتاب کی پیروی کرنا، ان کے اس میں جو ہے اپنا دین خراب کرنا، تفرقہ بازی کرنا، آپس میں جھگڑے کرنا، اللہ کی رسی کو چھوڑ دینا، and many more things۔ تو جو کوئی کفر کیا، لن، ہرگز نہیں، تغنیہ، کام آئیں گے، عنہم، ان کو، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی۔ یہ مال اور اولاد کے لیے تو ہم اپنا ایمان خراب کرتے ہیں نا۔ دنیا میں یہ دو چیزیں ایسی ہے جن کے پیچھے ہم آخرت خراب کرتے ہیں، یہ کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ لوگ ساتھی ہوں گے آگ کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہاں سے باہر آنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور ان کے اگینسٹ مثل ما ينفقون، مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، مانند مثال ہوا کی ہے، فیہا سر، اس میں پالا ہے، اصابت حرثا، پہنچی کھیتی کو، قوم، ایک قوم کی، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنے نفسوں پر، فاہلکت، تو اس نے ہلاک کر دیا اس کو، وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے، ولکن انفسہم یظلمون، لیکن اپنے نفسوں پر وہ ظلم کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں، کیا؟ ان لوگوں کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، مانند ایک ایسی مثال ہے، یعنی اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں سب کچھ ایک انسان کرتا ہے، رائٹ؟ یعنی بنا ایمان کے خرچ کیا ہوا مال کوئی کام نہیں آئے گا، یہ آیت کا یہ مطلب ہے۔ یعنی ایک انسان ہے جو دنیا کی زندگی میں خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے اوپر بھی خرچ کرنا، اب آپ دیکھیے کہ غیر قوم بھی آرفنیجز پہ کرتی ہے، نیکی کے کاموں میں خرچ کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، یا پھر اپنا مال خرچ کرتے ہیں نیکی سمجھ کر، یا مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، یا مسلمانوں کے اگینسٹ جنگوں میں، یا صدقہ خیرات میں، یا پھر اللہ تعالیٰ کو بھول کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ اپنا مال اور اپنے اولاد کے پیچھے سب پڑنے والے۔ کیونکہ ہماری مال اور اولاد ہم کو کہاں خرچ کرنا ہے؟ کہاں خرچ کرنا ہے؟ آج کے لیسن میں دیکھیے دو دفعہ آ گیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے خرچ کرنا ہے، رائٹ؟ تو اب یہاں پہ جو ایمان کے بغیر یا ایمان والوں کے اگینسٹ مال خرچ کرتا ہے، ایسا ہے جیسے کہ اس نے پوری زندگی اپنی محنت کی اور پھر کیا کیا، ایک فصل اگائی، کھیتی اگائی، اور کھیتی کب کام آئے گی؟ یعنی اس کے اوپر بہت محنت، ٹائم اینڈ ایفرٹس لگتے ہیں، اور جب اس کو کاٹنا ہے، یعنی کھیتی جب فصل پک گئی، جب اس کو کاٹنا ہے، ایک ہوا آئی، اس کو پہنچی اور اس کو پورا ہلاک کر دی۔
دنیا کی فصل کاٹنے کا ٹائم کہاں ہے؟ آخرت میں ہے۔ دنیا میں جب کسی نے اپنا مال اور اپنی اولاد کو اللہ کے لیے نہیں لگایا، اس کے پیچھے اپنا ایمان خراب کر دیا یا اس کو ایمان والوں کے اگینسٹ یوز کیا، تو یہ پوری کوششوں کا رزلٹ وہاں پر آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور جو یہ پورے ایفرٹس کا رزلٹ نہیں ملے گا، وما ظلمہم اللہ، نہیں ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے کہ اپنا مال ایمان کے بغیر خرچ کیا یا پھر اپنا مال مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے خرچ کیا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، بطانتا، دلی دوست یا رازدار، من دونکم، اپنے سوائے، لا یعلونکم، نہ وہ کمی کریں گے تم سے، خبالا، خرابی میں، ودو، وہ چاہتے ہیں، ما عنتم، کے مشکل میں پڑو تم، قد، تحقیق، بدت البغضاء، ظاہر ہو گئی دشمنی، من افواہہم، ان کے منہوں سے، وما تخفی، اور جو چھپاتے ہیں، صدورہم، ان کے سینے، اکبر، بہت بڑا ہے، قد بینا، تحقیق بیان کی ہم نے، لکم، تمہارے لیے، الآیات، نشانیاں، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اب اس چیز کو بھی ہم کافی ڈیٹیل میں لے چکے کہ جو ہے کس حد تک، کہاں تک ہم جو ہے ان کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تم ان کو بطانتاً مت بناؤ، یعنی دلی دوست، رازدار، خاص دوست، جس پر یا جس سے مدد لی جا سکتی ہے، جس کے اوپر ڈپینڈ کیا جا سکتا ہے، جس سے راز شیئر کیا جا سکتا ہے، اور تم وہ مت بناؤ، کیونکہ وہ تم سے بالکل کمی نہیں کریں گے خرابی میں، تم مشکل میں پڑ جاؤ، یہ وہ چاہتے ہیں۔ ان کے منہوں سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، یو کین سی اٹ ایوری ویئر، یو کین سی اٹ in newspapers, you can see it on news TV channels, you can see it on social media, everywhere۔ اور جو ان کے سینے میں ہے جو ظاہر نہیں کیا وہ تو اور بھی زیادہ ہے، لیکن this is only for those who are against us، لیکن ان سے معاملات کیا جا سکتا ہے، ان سے دوستی کی جا سکتی ہے، ان سے بزنس کیا جا سکتا ہے، سب کچھ کیا جا سکتا ہے، پہلے بھی ہم لے چکے ہیں یہ سنو۔ اور ویسے اگر کوئی مسلم کنٹری میں نان مسلم رہتا ہے تو ان کے اوپر بھی ظلم نہیں کرنا ہے۔ ایک جگہ آتا ہے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی جو ذمی پر ظلم کرے، ذمی یعنی جو مسلم اسٹیٹ میں نان مسلم رہتا ہے۔ آپ ہم یہودی سے بزنس کرتے، ان کی خاطر مدارت کرتے، ان پر رحم کرتے، لیکن انٹیمیٹ فرینڈ نہیں بنانا ہے۔ ہاں انتم الائی، خبردار کیا تم وہ لوگ ہو، تحبونہم، تم محبت رکھتے ہو ان سے، ولا یحبونکم، اور نہیں وہ محبت رکھتے تم سے، وتؤمنون، اور تم ایمان رکھتے ہو، بالکتاب، کل کتاب پر ساری کی ساری، وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے، قالوا، وہ کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، عدو، کاٹتے ہیں، علیکم، تم پر، الانامل، انگلیاں، من الغیظ، غصے سے، قل موتو، کہہ دو مر جاؤ، بغیظکم، اپنے غصے کے ساتھ، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے بھید کو سینوں کی۔ تم سارے کے سارے کتابوں پر ایمان لاتے ہو، تورات بھی اللہ کی طرف سے ہے، انجیل بھی اللہ کی طرف سے ہے، زبور بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قرآن بھی۔ جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئیں، اوکے تمہاری بک بھی ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ کا میسج ہے، وہ ایمان لاتے ہیں، لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں کاٹتے ہیں انگلیاں غصے سے، یعنی فرسٹریشن سے انگلیاں کاٹنا ہے، یہ دین کے دشمن ہوتے ہیں۔ کہہ دیجئے تم مر جاؤ اپنے غصے میں، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید کو جانتا ہے۔ یعنی یہ ان دشمنوں کا جو ہے وہ ہو رہا ہے یہاں پر، ان دشمنوں کو ظاہر، ان کی دشمنیوں کو ظاہر کیا جائے۔ یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، اس میں ہم ڈفرینٹ کیٹیگریز کے ہوں گے نا۔ جو امن میں ہیں ان کے ساتھ امن سے رہنا ہے، جو امن میں نہیں ہے، جن کے سینوں میں یہ سب کچھ بھرا ہوا ہے، ان سے تم بھی محتاط رہو۔ ان تم
تمسسکم اگر پہنچی تم کو حسنۃ کوئی بھلائی تسؤہم بری لگتی ہے ان کو، مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچی بری لگتی ہے، اور ان تصبکم سیئہ اور اگر پہنچتی ہے تم کو کوئی برائی یفرحوا وہ خوش ہوتے ہیں بہا اس پر، تم کو کوئی برائی لگی خوش ہوتے، ویدر اٹ از آن انڈیویجول لیول یا سوسائٹی کے لیول پر یا نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیول پر، ہر جگہ آپ دیکھ لیجیے ایسے موقع پر کیا کرنا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تم تقویٰ کرو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا نہ نقصان دے گی تم کو چال ان کی کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دے رہے ہیں، کیا حکم دے رہے ہیں؟ جھگڑا کرنے کا؟ نو۔ جنگ کرنے کا؟ نو۔ وی نو کی فرسٹریشن سے انگلیاں کاٹتے ہیں، وی نو کی سینے میں اتنا سب کچھ بھرا ہوا ہے، وی نو کی دشمنی ہے، بس بی کیئرفل، ڈونٹ میک دم انٹیمیٹ فرینڈز۔ تم کو کچھ بھی نقصان نہیں دے گی ان کی چال اگر تم صبر کرو، تم تقوی اختیار کرو۔ یو ورک آن یور صبر، یو ورک آن یور تقوی۔ فوری تلوار نکال کر لڑنا نہیں ہے، اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما یعملون محیط جو کچھ وہ کرتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں اس کو گھیرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی گھیریں گے، آخرت میں بھی گھیریں گے۔ یو ورک آن یور صبر، یو ورک آن یور تقوی، یو ورک آن یور ایک جماعت میں ہونا، اللہ کی رسی کو پکڑنا، قرآن اور سنت کو پکڑنا، اللہ پہ ایمان لانا اور اپنی ڈیوٹی پوری کرنا، اور وہ کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ تب اللہ کے عذاب سے تم بچو گے، تب تمہاری دعائیں قبول ہوگی، تب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اور کیسی مدد آئے گی؟ جیسے جنگ بدر میں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے والے پکے مسلمان بنائے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے مسلمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، سنتوں سے جوڑ کر ہمارے دلوں کو صاف اور پاک کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم